یہ میاں بیوی کا ایک ہارر واقعہ ہے۔ ہمارے پٹھانوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہے تو جوائنٹ فیملی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ بہت اتفاق ہے، یعنی بہت زیادہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے۔ اب دوستو، اگر آپ لوگ غور سے سوچیں تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں جو ایک گھر میں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ان کا تو آپس میں خون کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن جو عورتیں آتی ہیں اس میں قسم قسم کی عورتیں آتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی بہنیں نہیں ہوتی، اسی لیے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتی۔ اسی طرح ہماری فیملی میں ایک بٹوارا ہوا، یعنی گھر میں بہت زیادہ جھگڑوں کی وجہ سے جب آخر کار لوگوں کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے گھر کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے ہمیں الگ یعنی علیحدہ ہونا چاہیے، جتنی بھی جائیدادیں تھی اس کا بٹوارا ہو گیا، سب کو جو کچھ ملا وہ بس ہو گیا۔ ان میں جن کا چھوٹا بیٹا تھا، جس کی شادی ہوئی تھی، ایک بیوی اور 2 بچے تھے، ان کو گاؤں سے دور ایک اور گاؤں میں ایک کچا مکان ملا اور انہیں بتایا گیا کہ آپ جائیے اور اس میں رہیے۔ سب کو الگ الگ گھر ملے، سب گھر مٹی کے ہی ہوتے ہیں۔ اب ان کی مرمتیں ہر ایک نے اپنے ہی گھر کی مرمت کرنی تھی، تو جو ان کا چھوٹا بیٹا تھا وہ اسی طرح جا کے پہلے تو پورا سامان وہاں لے جا کے اس گاؤں میں اس کا گھر کے اندر رکھ دیے اور پھر اپنے بیوی بچوں سمیت جانے لگا۔ تو گھر کے لوگ کافی افسردہ تھے، کیونکہ وہ سب سے دور تھا، سارے بھائیوں میں وہ ایک واحد تھا جو گاؤں سے کافی دور اس کو گھر ملا تھا۔ چھوٹا سا مکان تھا جو کہ پرانے زمانے میں ان کے والد نے خریدی تھی اور پھر اس میں کرایہ دار رہتے تھے، لیکن پھر وہ اتنا بوسیدہ ہو گیا تھا کہ کرایہ دار بھی چلے گئے تھے، تو اس گھر کی تھوڑی بہت مرمت کرنے کے بعد یہ لوگ وہاں شفٹ ہو رہے تھے۔ ہمیشہ یہ چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں، ان کو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے حصے میں یا تو بہت کچھ آ جاتا ہے یا بالکل کچھ نہیں آتا۔ یہ لوگ جب روانہ ہوئے اپنے گھر سے تو کافی دیر ہو گئی تھی، حالانکہ 10-11 گھنٹے کا سفر تھا، اور یہ لوگ اسی طرح دوپہر یا شاید شام کے ٹائم روانہ ہوئے۔ جس بس میں یہ لوگ بیٹھے تھے وہ بہت بوسیدہ سا بس تھا، آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ کہانی کے بیچ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ ریکویسٹ یہ نہیں ہوگی دوستو کہ مجھے سبسکرائب کیجئے، بلکہ وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چینل پر جتنے بھی ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہارر واقعات شیئر کرتے ہیں وہ ریئل ہے۔ بہت توڑے اس میں ایسے ہوگے جو میگزینوں سے اٹھائے ہیں یا موویز وغیرہ یا کسی کے سٹوری سے، باقی جتنے بھی ہارر واقعات ہیں وہ سارے کے سارے ریئل ہیں، اس لیے آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور لطف اندوز ہوئے، اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا تھا۔ چلیے اب کہانی کو آگے لے جاتے ہوئے، ایسا ہوتا ہے کہ رات ہو جاتی ہے، یہ گاڑی کافی آہستہ آہستہ جا رہی تھی، ان کی وائف تھک جاتی، ویسے بھی عورتیں عموماً بہت جلدی سفر سے میں خود ایسی ہوں کہ میں ٹریولنگ میں بہت تھک جاتی ہوں۔ جب کراچی سے گاؤں جانا ہوتا ہے ہمیں سوات، تو پھر تو بہت تھکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جہاز میں جاتے ہیں، 24 گھنٹے کا سفر کیسے طے کریں گے۔ اب یہاں یہ اپنے ہسبینڈ سے کہتے کہ یہ کیسا رستہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا، حالانکہ اس لڑکی نے پہلے وہ گاؤں نہیں دیکھا اور نہ یہ گھر دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے بس تم سو جاؤ، جب ختم ہو جائے گا میں تمہیں جب ہمارا سٹاپ آ جائے گا تو میں تمہیں اٹھاؤں گا اچھا خاصا سفر یعنی ٹریولنگ کرنے کے بعد بس ایک جگہ پہ جا کے رکتی ہے۔ اب یہ نوجوان ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یار یہ وہی سٹاپ نہیں ہے جہاں پر ہمیں اترنا ہے، یعنی وہی اسٹیشن نہیں ہے۔ یہ دیکھتا ہے تو سارے لوگ سو رہے ہیں، کوئی نہیں اٹھ رہا، بس سے کوئی بھی نہیں اٹھ رہا۔ یہ سوچ رہا ہے کہ چلو یہ کسی کام سے رک جاتا ہے نا، یا ٹائر وغیرہ کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ رک جاتا ہے۔ یہ بیٹا ہے لیکن خاموشی ہر طرف، یہ سارے جتنا بھی جس علاقے میں یہ گاڑی کھڑی، یہ پورا نظارہ کرتا ہے ہر جگہ کا،
ہر طرف کھیت ہی کھیت، پہاڑ، کچھ بھی نہیں، کوئی گھر نظر نہیں آ رہا. یہ وہی اسٹاپ ہی نہیں تھا جہاں اس کو اترنا تھا، کیونکہ یہ جس جگہ پہ یہ اترے گا وہاں بہت ساری مطلب گاؤں ہے، ایک بستی ہے وہاں. تو یہ بیچارہ سب لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب، بھائی صاحب، بھائی صاحب. تو سب لوگ سو رہے. یہ اپنی وائف کو دیکھتا ہے تو وہ بھی سو رہی ہے، لیکن اس کی آواز سے وہ جاگ جاتی ہے. وہ کہتے کیا ہوا، کیا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں؟ تو یہ ان سے کہتا ہے کہ ہم لوگ تو ابھی شاید پہنچے نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا رستہ باقی ہے، یا شاید 15-20 منٹ 30 منٹ کا رستہ باقی ہوگا. لیکن یہ بس کیوں رکی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ڈرائیور سے پوچھو. تو دیکھتی ہے کہ ڈرائیور نہیں ہے. تو یہ نوجوان حیران ہو جاتا ہے کہ نہ کسی نے دروازہ کھولا ہے، نہ کوئی اترا ہے، نہ کوئی بس کے اندر آیا ہے. پھر کہاں گیا اس کا ڈرائیور؟ یہ سب لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. سب لوگ سو رہے ہیں اور ایسے سو رہے ہیں کہ مطلب اٹھ ہی نہیں رہے. یہ کہتا ہے کہ یہ سب مر گئے ہیں. نہیں، ان کی سانسیں چل رہی ہوتی، لیکن لوگ ایسے سوئے ہیں کہ کسی بھی چیز سے یہ لوگ نہیں اٹھ رہے. اور یہ بڑا شور کرتا ہے یہ نوجوان اور اس کی بیوی لوگوں کو ہلا ہلا کے، لیکن سب لوگ ایسے جیسے کسی نے ان کو کوئی دوائی دی ہو یا کوئی اسپرے کی ہو، اور وہ سب سو رہے. اب یہ دیکھتا ہے کہ آگے جو سیٹ تھا، جو ڈرائیور کا جو سیٹ تھا، وہ پورا کا پورا جو ہے گیلا تھا، جیسے پانی اس کے اوپر کسی نے بہت سارے پھینکے ہیں اور اس سے پانی جو ہے ٹپک رہے تھے. اور اتنا پانی کہ پورے بس کے اندر وہ مطلب سب لوگوں کے پاؤں پہ وہ پانی آ رہے تھے، پاؤں کے نیچے. اتنا پانی تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ سمجھتا ہے کہیں سے پائپ لگا ہے اس بس کے اندر جس سے وہ پانی بہہ رہا ہے، کیونکہ اگر سیٹ پر کسی نے پانی ڈالا بھی ہے، پھینکا بھی ہے، تو اتنا پانی کہ جیسے ندی بہہ رہی ہو بس کے اندر، ایسا پانی. یہ ڈر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اپنے بچوں کو بھی گود میں اٹھا کے یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں. اب یہ لوگ تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. یہ دونوں پیدل چلنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کو معاملہ خراب لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. یا تو ڈرائیور نے کچھ کھیل کھیلنا ہے، اور یا چوروں نے کچھ کھیل کھیلنا ہے، کچھ بھی تو ہے. اور یہ لوگ بھی نہیں اٹھ رہے، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور چلو ہم دونوں چلتے ہیں. یہ دونوں بیچارے پیدل ایک پہاڑی پر چڑھتے، کیونکہ ان کو تو رستہ ہی نہیں معلوم. اور پہاڑی سے دیکھتے کہ جہاں سے مطلب آبادی نظر آئے گی، لائٹس وغیرہ نظر آئے گی، تو ہم اس طرف جائیں گے. ان کو لائٹ نظر آتے اور یہ لوگ اس طرف چلنے لگتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ ایک نئے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور اسی طرح آپ کا بس بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے، اور پھر آپ نے پہاڑی پہ چڑھ کے جانا ہے، تو آپ کو اپنا گھر بھی تو اتنی ایزیلی نہیں ملے گا. جس راستے پر آپ پہلے آئے ہو اور بس نے جس جگہ پہ آپ کو اتارا ہے، اب تو وہ جگہ نہیں تھی. اس لیے یہ لوگ بڑی مشکل سے ایک گھر پہ پہنچ جاتے اور ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ کرایہ دار اس میں بہت پہلے رہتے تھے اور اب کافی بوسیدہ ہو چکا تھا. کچھ دن پہلے اس کی مرمت کی تھی، وہ کہاں ملے گا؟ لیکن کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ یار کسی کو کہاں پتہ یہ کسی اور جگہ پہ اترے تھے گاڑی سے. تو ساری رات یہ لوگ بس پیدل چلتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ہسبینڈ تھا، اس کی بیوی، ہسبینڈ نے تو کہا کہ کئی رات گزارتی، لیکن بیوی اس کی ڈر چکی تھی اور اس کی چونکہ نیند پوری ہوئی تھی. وہ کہتے نہیں، چلتے رہو، ہمیں جانا ہے، صبح ہو جائے گی تب ہم رکیں گے. اور اسی طرح صبح ہو جاتی ہے. یہ لوگ پھر وہاں مطلب تھوڑا بہت ان کو رستے کا، اس کے ہسبینڈ کو وہ ہو جاتا ہے نا، تھوڑا بہت علم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. وہاں تھوڑا آرام کرنے کے بعد یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے میں جا کے دیکھتا ہوں اس بس کو، روڈ بائی روڈ. وہ تو خیر پہاڑیوں پر یہ لوگ آئے تھے، لیکن اب بائی روڈ میں جاؤں گا اور دیکھوں گا. یہ لوگوں سے بھی پوچھتا ہے کہ جو بس آنے والی تھی رات کو گاؤں میں. ویسے گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بس آ رہی ہوتی ہے یا جا رہی تو سب لوگ کو پتہ ہوتا ہے نا، کیونکہ تھوڑے بہت بس آتے جاتے، زیادہ نہیں. تو یہ وہاں لوگوں سے پوچھتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی بس تو رات کو نہیں آئی. یہ جا کے اسی راستے تک پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے جو بڑے بڑے کھیت نظر آ رہے تھے ان کو، سب کچھ وہ دیکھتا ہے. وہاں کوئی بس نہیں ہوتا، نہ ان لوگوں کا پتہ. انہیں ان لوگوں کی شکلیں بھی یاد تھی، نہ انہیں ان لوگوں کا کچھ پتہ چلتا ہے، نہ اس بس کا، نہ اس کلر کی دوسری کوئی بس. اب یہ کافی پریشان ہوتا ہے اور اپنے بھائیوں کے پاس جا کے انہیں یہ بات بتاتا ہے. تو وہ انہیں کہتے کہ نہیں، یہ آپ کا مطلب آیا ہوگا بس، کیا پتہ وہ لوگ سوئے تھے اور جو ڈرائیور تھا وہ کسی کام سے باہر گیا ہوگا. خیر یہ اس پہ بھی یقین کر لیتا ہے اور بس
اب جب بھی یہ رات کو سوتا ہے یہ خواب میں اسی، ظاہر سی بات ہے آپ کے دماغ میں جو چیز ہوتی ہے اور جو بہت عجیب ہوتی ہے تو پھر تو آپ کے دماغ سے نکلتی نہیں ہے. تو یہ ہر رات اسی بس کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بس کھڑا ہے اور سب لوگ سوئے ہیں اور ہر جگہ پانی پانی، اور یہ اور اس کی بیوی بیچاری بھاگ رہے ہیں اور کوئی چیز ان کے پیچھے آ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ ہر روز خواب میں دیکھتا ہے اور کافی پریشان ہوتا ہے کہ یار اب کیا کروں، یہ تو میرا پیچھا نہیں چھوڑا. خیر یہ ان چیزوں کو تھوڑا بہت ہلکے میں لیتا ہے تاکہ یہ خوابوں سے پیچھا اس کا چھٹ جائے. تو پھر آرام سے سب کچھ آہستہ روٹین پہ آ جاتا ہے. پھر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں بھی ہر رات کو خواب دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ہم دونوں اسی طرح بس میں بیٹھے ہیں اور سب لوگ سوئے ہیں، یعنی دونوں گھبرا گئے تھے تو دونوں کے ذہن میں وہی چیز تھی. اب جب 4-5 سال گزرتے ان کے گود میں ایک بچہ تھا اس وقت جب یہ لوگ اس بس میں آ رہے تھے. تو وہ بچہ جب 6-7 سال کا ہوتا ہے، یعنی ٹائم گزرتا ہے، وقت یہ لوگ اس گھر کو کافی خوبصورت بناتے ہیں، ہریالی اس میں، کھیت وغیرہ سب کچھ اس میں، چھوٹے چھوٹے باغیچے بناتے، بہت پیارا گھر بن جاتا ہے. تو اس کا جو گود والا بچہ تھا جو اس وقت 6-7 مہینے کا تھا، اب وہ 7-8 سال کا تھا. تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مما جب ہم یہاں کیسے آئے تھے دادو کے گھر سے. تو اس کی مما بتاتی ہے کہ ایک بس میں آئے تھے اور اس بس نے ہمیں بیچ روڈ پہ چھوڑا تھا اور پتہ نہیں اس کا ڈرائیور کہاں گیا تھا. ہم لوگ پھر پیدل آئے اور ساری رات ہم اسی طرح پیدل چلتے رہے. تو اس کا بیٹا اسے، حالانکہ یہ بات کبھی بھی یہ کہانی میں لکھتا ہے کہ یہ بات ہم نے اپنے بیٹے کو کبھی نہیں بتائی. تو وہ کہتا ہے ہاں آپ لوگ ڈر گئے تھے نا، کیونکہ اس بس میں جتنے بھی لوگ تھے سب سو گئے تھے اور جو بس تھا اس میں ندی بہہ رہی تھی پانی کی طرح، اور وہ بس پھر آپ لوگوں کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی اور اس میں جتنے بھی لوگ تھے ان کی شکلیں آج تک آپ لوگوں کو یاد ہے اور وہ آپ کو بالکل نہیں ملے وہ لوگ. تو اس کے جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو یہ سٹوری بتائی؟ تو وہ کہتا ہے میں تو بھول ہی گئی ہوں سٹوری کی، یہ لوگ تو چھوٹے چھوٹے تھے، ایک بچہ 3 سال کا تھا، ایک 6 مہینے کا تھا. اب 3 سال والے کو کیا یاد ہوگا، اس کو یاد نہیں ہے تو اس کو کہاں سے یاد آیا. اس کا شوہر سے کہتا ہے تم نے ضرور ان کو بتایا یہ پوری سٹوری، کیونکہ جب بھی یہ بچہ کہتا تھا کہ ہم لوگ کیسے آئے گاؤں، تو یہ لوگ صرف سمپل کہتے تھے کہ ہم لوگ بس کے ذریعے آئے تھے اور اسی طرح ہمارا بٹوارا ہوا تو ہمیں یہ گھر ملا تھا. خیر یہ لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب یہ بچہ جوان ہو گئے تو اس کی شکل اس ڈرائیور کی طرح تھی جو بس چلا رہا تھا.